یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، انکار ختم نبوت کو جو چیز مستلزم ہے اس چیز کا ہی جھگڑا ہمارا جو 6-7 مہینے پیچھے چلتا رہا کہ باغ فدق کے مسئلہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ قول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قول پیغمبر علیہ السلام ہے کیونکہ وہ معصومہ ہیں، اور ہم نے کہا کہ قول پیغمبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرمان تھے سرکار کے وصال کے ساتھ مکمل ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، تو کسی بھی غیر نبی کا قول نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت کے لحاظ سے جو تجاوز ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور وہ پھر سرایت کر رہا ہے آگے، یعنی کس طرح اہل سنت کے اندر تو اس کو روکنے کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ پرانا جو چور دروازہ تھا کہ اس طرح کر کے بھی لوگ ورغلاتے ہیں کہ بظاہر نام لیں گے کہ ہم تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان کر رہے ہیں، سرکار کے جگر کے ٹکڑے کی شان بیان کر رہے ہیں، اور الٹا حملہ سرکار ہی کی نبوت پہ ہو رہا ہے۔ ایسا فتنہ ہے کہ جو بظاہر ایک مسلک کی شکل میں ہے اور اس کی باقاعدہ تبلیغ بھی ہوتی ہے، اس کے جلسے بھی ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں اور کتابیں چھپتی ہیں، اور بات ساری وہ کی جاتی ہے کہ جو کہ عقیدہ ختم نبوت سے متصادم ہے، یعنی 100% اس چیز کا ٹکراؤ ہے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ، اور اس کی طرف جو ہے ہمارے معاشرے میں دھیان نہیں دیا جا رہا۔ ہمارے اکابرین جو ہیں ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ قادیانیوں کے خلاف کام کرنے کا ایک جذبہ ہے، لیکن ایک دوسری طرف دھندا اسی طرح کا کیا جا رہا ہے، مگر اس کو روکنا یا اسے غلط کہنا یہ بہت کم ہے، بلکہ ادراک ہی نہیں، اور الٹا وہ باتیں پھر بے خبری میں اہل سنت میں کچھ لوگ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 15، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 248 پر، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب الدر الثمین کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ روافض کی بات چل رہی ہے، الامام عندہم هو المعصوم، کہ ان کے نزدیک امام جو ہے وہ معصوم ہے، المفترض طاعتہ الموحی الیہ وحیا باطنیہ، ان کے نزدیک امام کی طرف وحی ہوتی ہے اور پھر اس وحی کا لوگوں پہ ماننا فرض ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ مَانَ النَّبِي، تو نبی کا بھی تو یہی معنی ہے، جس طرح ہم نے اپنی گفتگو میں شروع میں کہا کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو قطعیت حاصل تھی اور حاصل ہے، آپ کے بعد کسی کے فرمان کو وہ قطعیت حاصل نہیں ہے، اور جس طرح آپ کے فرمان کی اطاعت امت پر لازم ہے، بعد میں کسی اور کی اس طرح لازم نہیں ہے۔ لیکن یہ جو طبقہ ہے ان کے نزدیک ہر امام جو ہے، اور آگے یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں قیامت تک زمین کبھی بھی امام سے خالی نہیں ہوتی، یعنی ہر زمانے کے اندر زمین پہ کوئی نہ کوئی نبی کے درجے کا امام ہوتا ہے، اور اس پر وحی بھی ہوتی ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ اس کی اطاعت بھی لازم ہوتی ہے، یعنی وہ یوں نہیں جیسے مفتی فتویٰ دے، بلکہ اس کے نبی کے رینک کے مطابق اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ وَهَذَا هُوَ مَانَ النَّبِيِّ، تو نبی ہونے کا یہی مطلب ہے، اور کیا مطلب ہے کہ وحی ہوتی ہو اور اوروں کے لیے اطاعت لازم ہو۔ تو کہتے ہیں فَمَذْهَبُهُمْ يَسْتَلْزِمُ إِنْكَارَ خَتْمِ النُّبُوَّةِ قَبَّحَهُمُ اللَّهُ تعالی، کہتے ہیں کہ اللہ ان کا برا کرے، ان کا مذہب
ختم نبوت کے انکار کو مستلزم ہے، یعنی یہ بظاہر امام کا نام لیتے ہیں اور پھر اس کو معصوم مانتے ہیں، اور معصومیت کے ساتھ ساتھ یہ مانتے ہیں، یعنی معصوم کا مطلب یہ ہے کہ قول میں خطا ہو ہی نہیں سکتی، یعنی خطا اجتہادی بھی نہیں ہو سکتی ان کے بقول۔ تو اس بنیاد پر اس قدر معصومیت مان کر لوگوں کے لیے اطاعت اور پھر خود وحی ہو سکتی ہے، تو ان کے نزدیک تو دین روزانہ بدلتا رہتا ہے، اس میں چونکہ تازہ رابطہ ہے اللہ کے ساتھ، وحی آتی ہے۔ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ختم نبوت جیسے حساس مسئلے پر جو باتیں انکار ختم نبوت کو مستلزم ہیں ان کو اجازت کیوں دی جا رہی ہے، ان کے جلسے کیوں ہو رہے ہیں، ان کی کتابیں کیوں چھپ رہی ہیں، ان کو یہ حقوق یعنی مسلمانوں والے کیوں دیے گئے ہیں، ادھر یعنی قادیانیوں کا جو انداز ہے وہ دیکھ لو، اور ادھر ان لوگوں کا یہ انداز کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک مانا تو ہم کافر ہیں، اور یہ تو 12 مان رہے ہیں، 11 مان رہے ہیں، یا زمین پہ ہمیشہ کے لیے ایک مان رہے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے۔